مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ رسول اکرم نبی اعظم نیر محتشم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر 22ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے کہ بے شک میں اور میرے ملائکہ یصلون علی النبی، غیب دان نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اور میرے مقدس فرشتے بے شک نبی کی ذات بابرکت پر درود و سلام بھیجا کرتے ہیں۔ سبحان میرے رب نے اپنے بندوں کو حکم دیا آگے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میرے ایمان والو بندو، اے میرے ایمان والے بندوں، تم بھی نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ صلی اللہ۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جسے پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ تو حضرات محترم، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے درود پاک کہ اللہ رب العزت بھی اسے ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک اللہ رب العزت بھی اپنے نبی پاک پر بھیجا کرتا ہے۔ پھر مومن بندوں کو بھی حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم بھی میرے غیب داں نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ آئیے حضرات، حدیث پاک کے مفہوم سے بھی ہم ذرا درود پاک کی فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب اگر میرے کوئی امتی ہوگا، میرے آقا کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب اگر کوئی شخص میرے ہوگا تو وہ وہی ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام بھیجتا ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ یہ ہے درود پاک کی فضیلت کہ میرے آقا کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قربت کسی بندے کو اگر ملے گی تو اس بندے کو ملے گی جو دنیا میں رہ کر کے میری غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو جو جتنی قربت نبی پاک سے چاہتا ہے اسے اتنا ہی درود پاک کا ورد کرنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے کہا کہ قیامت میں سب سے زیادہ قریب میرے وہی شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا کثرت کے ساتھ۔ تو حضرات محترم، اس حدیث پاک سے بھی ہمیں درود پاک کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زبانوں پر درود پاک کے ورد کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ ہماری زبانیں تازہ ہو جائیں، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور ہمیں ایمان کی حلاوت مل جائے۔ درود پاک کی فضیلت کے متعلق امام غزالی
اپنی مشہور زمانہ کتاب مکاشفۃ القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک بڑا عظیم الجثہ، ایک بہت بڑے جسم والا فرشتہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے سبحان اللہ، جس کی جسامت کا عالم یہ ہے کہ اگر اس کا سر زیر عرش ہوتا ہے تو پیر اس کے تحت الثری تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا ایک پر اگر مشرق میں ہوا کرتا ہے تو میرے آقا کہتے ہیں کہ دوسرا پر اس کا مغرب میں ہوتا ہے، ایک پر اس کا اگر جنوب میں ہوا کرتا ہے اس فرشتے کا تو دوسرا پر اس کا شمال میں ہوا کرتا ہے۔ اتنا بڑا اللہ رب العزت نے، اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو میرے رب نے اتنی بڑی جسامت والا فرشتہ تخلیق فرمایا ہے۔ اب اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ تو میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا امتی دنیا میں رہ کر کے میری محبت میں سرشار ہو کر مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو رب اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتے، وہ فرشتہ جس کی جسامت کا عالم ابھی آپ نے سنا کہ اگر سر زیر عرش ہو تو پاؤں اس کے تحت الثری تک ہوتے ہیں، اس کا ایک پر اگر پورب میں تو دوسرا پچھم میں ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں کہ جب کوئی امتی دنیا میں رہ کر کے ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو رب اسی فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتے تو بحر نور میں غوطہ زن ہو جا۔ یہ بحر نور کیا ہے؟ تو حدیث کے محدثین فرماتے ہیں، جو حدیث کی تشریح کیا کرتے ہیں، کہ یہ جو بحر نور ہے یہ عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، نور کا سمندر ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں کہ جب کوئی میرا امتی دنیا میں رہ کر کے ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو رب کی رحمت اس قدر جوش میں آتی ہے کہ اس فرشتے کو رب کی جانب سے حکم ملتا ہے کہ فرشتے عرش کے سائے میں، عرش کے نیچے جو یہ بحر نور ہے، نور کا سمندر ہے، تو اس میں غوطہ زن ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ فرشتہ رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس نور کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں کہ وہ غوطہ زن ہونے کے بعد اس میں جب وہ پورا ڈوب جاتا ہے نور کے سمندر میں تو وہ باہر نکلتا ہے۔ جب باہر نکل کر اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے، جن پروں کے متعلق آپ نے ابھی سنا کہ اگر اس کا ایک پر پورب میں ہو تو دوسرا پچھم میں ہوا کرتا ہے، میرے آقا کہتے ہیں کہ جب وہ نور کے سمندر سے باہر آتا ہے، اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے، تو امام غزالی لکھتے ہیں، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے تو پروں کے پھڑ پھڑانے سے اس کے پانی کے قطرات ٹپکا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے پروں سے کس قدر پانی کے قطرات ٹپکتے ہوں گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بہت تعداد میں، لاشمار تعداد میں وہ قطرات ٹپکا کرتے ہیں۔ اب یہ قطرے بھی رائے گا نہیں جاتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سماعت کریں پیارے، کہ ہر قطرے کے بدلے میں اللہ رب العزت ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اب یہ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں، بے شمار تعداد میں جو فرشتے پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی ان کا بھی اللہ رب العزت نے کام مقرر کیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بے شمار تعداد میں جو فرشتے تخلیق ہوتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں حکم دیتا ہے کہ یہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے درود پاک کی فضیلت کہ بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعداد بے شمار تعداد میں اللہ رب العزت فرشتے پیدا کرتا ہے، اور ہر فرشتہ اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے کہ جس بندے نے دنیا میں رہ کر کے پیارے آقا پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ورد درود پاک کو بنائیں، اپنی عادت درود پاک کو بنائیں، کیونکہ درود پاک یہ ایمان کی تازگی کے لیے بہترین ذریعہ ہے، روح کی تازگی کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا، پڑھتا ہوں میں درود رسالت مآب پر، رہتی ہے میری روح مکمل بہار میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کا ورد اپنی زبان پر جاری و ساری رکھا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔